السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ ملک کی معیشت میں اسٹاک مارکیٹ کا کلیدی کردار ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ IMF کے ساتھ اسٹینڈ بائی معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت میں اسٹاک مارکیٹ کا کلیدی کردار ہے۔ IMF اسٹینڈ بائی معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا۔ ہم سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج میں پاکستان کی معاشی ترقی اور اقتصادی لچک کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اجارہ صکوک اجرا تقریب میں شرکت اعزاز ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ آج گونگ کی آواز صرف یہاں نہیں، پاکستان کی کیپٹل راہداریوں میں گونجی ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ معاشی بہتری کے ثمرات سے قوم مستفید ہو۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ رواں سال ملک کی معیشت کو کئی چیلنجز کا سامنا رہا۔ IMF کے ساتھ اسٹینڈ بائی معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے باعث اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ہے۔ معاشی بہتری سے اسٹاک مارکیٹ ستمبر سے 40% بڑھی ہے اور ڈالر کا بھاؤ ستمبر میں 307 روپے تھا، جو آج 284 کے لگ بھگ ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ وفاقی حکومت کا عزم ہے ترقی کا ماحول سازگار رہے اور معاشی بہتری کے ثمرات سے قوم مستفید ہو۔ حکومتی پیپرز کی اسٹاک ایکسچینج میں نیلامی سرمایہ کاری کو وسعت دے گی، جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں نیلامی لاگت کم کرے گی اور شفافیت لائے گی۔ ڈاکٹر عافیہ زیادتی، وزیر اعظم نے معاملہ امریکہ کے سامنے اٹھانے کا حکم دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ القدس شریف کے بطور دارالحکومت فلسطینی ریاست کے قیام کے حامی ہیں۔ شہزاد اکبر پر حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام مسترد کرتے ہیں۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے حوالے سے امریکی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور اس کی مالی معاونت کے خلاف جو اقدامات کیے انہیں دنیا نے تسلیم کیا۔ رواں ہفتے امریکی وفود کے دوروں کا سلسلہ جاری ہے، جن کا مرکز صرف افغانستان نہیں ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا جو بیانات ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے دیے گئے ہیں وہ سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ یہ معاملہ امریکی محکمہ خارجہ سے اٹھا کر اس کی تحقیقات کرائی جائیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور تمام پاکستانیوں کی خیریت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ترجمان نے بتایا، پاکستان غزہ میں اسرائیل کی جانب سے سویلین اہداف کے خلاف طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کے مطابق غزہ میں شہریوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان اسرائیل کی طرف سے غزہ میں جاری طاقت کے مسلسل استعمال کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی طرف سے اس صورتحال کو ختم کرنے کی آواز کے ساتھ ہیں۔ اقوام متحدہ آرٹیکل 99 امن و سلامتی کے حوالے سے سیکریٹری جنرل کے اختیارات کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان وزیر کے پاکستانی پاسپورٹ کے استعمال کے بارے میں ابھی رپورٹ دیکھی ہے، اس پر حقائق سامنے آنے کے بعد جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ سمیت بھارتی قیادت کے کشمیر پر غیر ذمہ دارانہ بیانات قابل مذمت ہیں۔ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ سابق معاون خصوصی شہزاد اکبر پر حملے کی خبریں دیکھی ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے پاکستانی ہائی کمیشن سے مدد نہیں لی۔ اس واقعے میں پاکستان ایجنسیز کے ملوث ہونے کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی افغانستان کی پاکستان آمد، نگراں وزیر خارجہ سے ملاقات۔ افغانستان کے عوام کی خوشحالی ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور۔ امریکہ میں افغان مہاجرین کی محفوظ آبادکاری، نقل مکانی پر بھی بات چیت۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے امریکی نمائندہ خصوصی افغانستان تھامس ویسٹ سے ملاقات میں افغانستان کے عوام کی خوشحالی ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ امریکی سفیر اور سفارتی عملے نے تھامس ویسٹ کا استقبال کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ امریکی نمائندہ خصوصی دفتر خارجہ پہنچے، جہاں انہوں نے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر پاک امریکہ تعلقات، افغانستان کی صورتحال، غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی افغانستان
واپسی پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ امریکہ میں افغان مہاجرین کی محفوظ آباد کاری، نقل مکانی پر بھی بات کی گئی۔ جلیل جیلانی نے افغانستان کے عوام کی خوشحالی ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جلیل عباس نے عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دورہ پاکستان کے دوران امریکی نمائندے کی UNHCR، IOM، ریڈ کراس کی عالمی کمیٹی کے حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں، جبکہ امریکی نمائندہ خصوصی کی افغان پناہ گزینوں سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی افغانستان، UAE، سعودی عرب اور قطر کا بھی دورہ کریں گے۔ ان کا 4 ممالک کا دورہ 15 دسمبر تک رہے گا۔ دہشت گردوں کے لیے مارچ کرنے والوں کو سہولت کار سمجھا جائے گا۔ جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ تربت دھرنے کو پاکستان مخالف قوتوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی لانگ مارچ عوام کی خیر خواہی نہیں۔ لانگ مارچ کی دھمکی دینے والے کبھی نہتے مزدوروں، محنت کشوں کے قتل پر کیوں نہیں نکلے؟ اپنے ایک بیان میں وزیر اطلاعات بلوچستان نے کہا ہے کہ تربت میں جس شخص کے لیے دھرنا دیا گیا، اس نے از خود 11 دہشت گرد حملوں کا اعتراف کیا ہے۔ تربت میں مارے جانے والے شخص کی قبر پر کس کالعدم تنظیم کے جھنڈے بنائے گئے، یہی تو اس کے دہشت گرد ہونے کا ثبوت ہے۔ تربت میں مارا جانے والا شخص قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہوا۔ لواحقین کے مطالبے پر تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ جان اچکزئی نے کہا کہ تربت دھرنے کو پاکستان مخالف قوتوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ ریاست عوام کی خیر خواہی، خوشحالی اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ریاست دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو برداشت نہیں کرے گی، چاہے یہ گروہ جتنی بھی ہمدردی پیدا کرنا چاہے۔ بلوچستان کو آگے بڑھنا ہے اور اسے انتہا پسندی، بنیاد پرستی اور تشدد سے پاک کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کے لیے مارچ کرنے والوں کو دہشت گردوں کا سہولت کار سمجھا جائے گا۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔